حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ لوگوں سے کہیں وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، آپ لوگوں کے سامنے برملا کہیے کہ میں اس پروردگار کی طرف چلا، اس کے سامنے اپنا سر جھکایا جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، حنیفاً میں یکسو ہو گیا۔ بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے۔ دل پر اس سے زیادہ قیامت کوئی نہیں گزری کہ انسان کسی غیر کی محبت میں گرفتار ہو جائے، اور دل کے لیے اس سے بڑی سلامتی انسان کے باطن کے لیے کچھ نہیں ہے کہ سب کچھ اپنے مولا کے حوالے کر کے اس کی محبت میں بیٹھ جائے، اس کی محبت میں کام کرے، اس کی محبت سے اٹھے اور اسی کی محبت میں لیٹے۔ دل کا سب سے بڑا مرض غیر کی محبت میں گرفتار ہو جانا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جس پہ اپنا سب کچھ نشاور کیا جائے۔ جن لوگوں کو اللہ نے ہوش اور اللہ نے جن لوگوں کو شعور سے نوازا ہے، شراب پینے والا بادشاہ ہے، اگرچہ اس سے بعد میں توبہ کر لی، عیاشیاں ہیں، اور زنجیر عدل کوئی کھینچتا ہے، کہتا ہے بلاؤ، کس نے یاد کیا؟ دھوبی پیش ہو گئے اور انہوں نے کہا حضور ہمارے دھوبی کو یہ تیر لگا ہے، اور تیر جب ہم نے نکالا ہے تو ہم نے دیکھا ہے اس تیر پہ کھدا ہوا ہے شاہی تیر، تو یہ یقیناً دلی میں آپ کے محل سے ہی نکلا۔ اسے تیر دیکھا اور کہا یہ میری بیگم، یہ تو نور جہان کا تیر ہے۔ اسے واپس کیا اور اس سے کہا جاؤ عدالت میں۔ قاضی صاحب کے پاس تیر پہنچا اور ملکہ عالیہ طلب ہو گئی۔ قاضی تھے صحیح معنی میں کس کے انصاف کرنے والے، انہوں نے کہا یہ تیر کیسے دھوبی کو لگا ہے؟ اس نے کہا میں نے ویسے ہی چلایا تھا تو یہ ہو گیا قتل، مجھے تو پتہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اچھا تم قتل خطا کو کہتی ہو، اور میرا خیال ہے یہ قتل عمد ہے، جان بوجھ کے قتل کیا گیا۔ اس نے کہا کہ جائیں اور بندوبست کریں اپنا، پھانسی لگ جائیں گے باپ۔ وہ گئی اور جہانگیر کو سب بتایا، جہانگیر چپ۔ اس نے کہا میں کچھ نہیں کر سکتا، عدالت جو فیصلہ دلی میں کرے گی ہوگا وہی۔ وہ حیران کہ یہ جو مجھ پہ 1000 جان سے قربان ہے اس کا رویہ کیا ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں ہو سکتا، عدالت میں جا۔ قاضی پوچھا، انہوں نے کہا اگر یہ قتل خطا ہے تو آپ سونا دے دیں، دیت دے دیں، پیسے دے دیں، ان کو راضی کر لیں جن کا بندہ شہید ہوا ہے۔ اگر یہ قتل عمد ہے تو کچھ نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ وہ آپ کو معاف کر دیں۔ قاضی نے تلوار رکھی، سونا جو ان کی طرف سے مطلوب تھا وہ رکھا، اور دونوں چیزیں بلا کر ملکہ بھی کھڑی ہے اور دھوبی بھی کھڑے ہیں، سامنے رکھ دیا۔ ان کا بچوں جو چاہو قبول کر لو، کہو تو اب اس کا سر اتروا دیں، اور کہو تو یہ سونا ہے، دیت ہے، آپ نے جتنی طلب کی ہے یہ ہے، اسے معاف کر دیں۔ انہوں نے دیت لی اور چلے گئے۔ نور جہان گھر آئی، جہانگیر کہتا ہے میں سب کچھ سن رہا تھا، پتا تھا مجھے کیا ہو رہا ہے، اور بڑی مشکل سے دربار کا وقت مکمل کیا۔ گھر پہنچ کے میں نے دروازے کو، کمرے کو کنڈی لگائی اور پاؤں میں گر گیا۔ میں نے کہا نور جہان تمہیں کچھ ہو جاتا میرا کیا بنتا اس دنیا میں تو مر جاتا، جیتے جی مر جاتا۔ بیوی تھی اور عورت تھی، پاؤں سے ٹھوکر ماری، اور اس نے کہا اس وقت تو تم کچھ نہیں بولے جب میں تمہیں کہتی تھی کہ مجھے بچاؤ، اب تم عورتوں کی طرح ٹسوے بہاتے ہو تنہائی میں۔ جہانگیر نے لپک کے پھر پاؤں پکڑ لیے اور کہنے لگا میری جان میں نے تمہیں اپنا دل دیا ہے، اللہ کا دین نہیں بیچ دیا، ملک میں انصاف نہیں بیچ دیا، تم میرے دل کی بادشاہ ہو، لیکن ملک میں انصاف یہ نہیں رہے گا تو ملک ہی نہیں رہے گا۔ یہ جہانگیر نے تس کے بابری میں اپنے تس کے جہانگیری میں لکھا ہے، اور وہاں شبلی نعمانی نے پوری اس پہ نظم لکھی ہے کہ اس طرح عدل قائم ہوتا ہے۔